السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں صدام حسین طلب حبیب آپ کے سامنے ایک نئی کلاس کے ساتھ حاضر ہوں۔ پہلا سوال ہے، اس سے پہلے آپ لوگ ویڈیو کو لائک کر دیں، جتنے لوگ بھی ہیں پہلے ایک مرتبہ ویڈیو کو لائک کر دیں۔ آپ لائک کرتے ہیں تو حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ پہلا سوال ہے کہ اقبال کی تصنیف بال جبرائیل کس سن میں شائع ہوئی؟ آپشن ہے 1933، 1934، 1935، 1936۔ تو اس کا صحیح جواب ہے 1935 میں شائع ہوئی ہے علامہ اقبال کی تصنیف بال جبرائیل۔ ذیل میں دیے گئے شعراء کے زمانے کے اعتبار سے کون سی ترتیب درست ہے؟ آپشن ہے پہلا داغ میر، تو یہیں پہ غلط ہو جاتا ہے، میر داغ سے پہلے میر ہیں۔ آپشن بی ہے ولی میر غالب داغ، یہ آپشن صحیح ہے، پہلے ولی آتے ہیں، پھر میر تقی میر، پھر مرزا غالب، پھر داغ دہلوی، یہ آپشن صحیح ہے، آپشن بی اس کا صحیح جواب ہے۔ خامیوں کو نظر انداز کر کے محاسن کو شد و مت کے ساتھ کس تنقید میں اختیار کیا جاتا ہے؟ آپشن ہے مارکسی، تاریخی، سماجی یا تاثراتی۔ تو اس کا صحیح جواب ہے تاثراتی۔ تاثراتی تنقید میں خامیوں کو نظر انداز کر کے صرف محاسن کو شد و مت کے ساتھ اختیار کیا جاتا ہے۔ ذیل میں صوفی شاعر کون ہے؟ انشاد، درد، ذوق یا مومن؟ تو اس کا صحیح جواب ہے درد، خواجہ میر درد صوفی شاعر ہیں۔ فورٹ ولیم کالج کا قیام کس سن میں ہوا؟ سن 1800، سن 1801، سن 1804 یا سن 1802؟ اس کا صحیح جواب ہے سن 1800۔ تنقید کیا ہے؟ کس کی تصنیف ہے؟ آپشن ہے آل احمد سرور، کلیم الدین احمد، محمد حسن یا قمر رئیس؟ اس کا صحیح جواب ہے آل احمد سرور۔ مجنو گورکھپوری کا اصل نام کیا ہے؟ آپشن ہے محمد علی، احمد صدیقی، احمد صدیق، صادق محمد۔ اس کا صحیح جواب ہے احمد صدیق مجنو گورکھپوری۔ کس نے ولی کو اردو شاعری کا بابائے آدم کہا ہے؟ آپشن ہے محمد حسین آزاد، رشید احمد صدیقی، آل احمد سرور، محمد حسن۔ تو اس کا صحیح جواب ہے محمد حسین آزاد۔ محمد حسین آزاد نے ولی کو اردو شاعری کا بابائے آدم کہا ہے۔ فورٹ ولیم کالج کی سب سے مشہور کتاب کون سی ہے؟ آپشن ہے آرائش محفل، باغ و بہار، تذکرہ، گلشن ہند، باغ اردو۔ تو اس کی سب سے مشہور کتاب باغ و بہار ہے، جو آپ کے نصاب میں بھی شامل ہے۔ خدا کی بستی کس کا ناول ہے؟ آپشن ہے شوکت صدیقی، پریم چند، منٹو یا کرش چندر؟ تو اس کا صحیح جواب ہے کہ خدا کی بستی شوکت صدیقی کا ناول ہے۔ سرخ سویرا کس کا شعری مجموعہ ہے؟ آپشن ہے علی سردار جعفری، مخدوم محی الدین، جوش ملیح آبادی، ساحل لدھیانوی۔ تو اس کا صحیح جواب ہے سرخ سویرا، گلے تر، بساط رقص، یہ تینوں شعری مجموعے ہیں مخدوم محی الدین کے۔ اگلا سوال ہے کہ تلخیاں کس کا شعری مجموعہ ہے؟ آپشن ہے جوش، ساحر، کیفی، مجروح۔ تو اس کا صحیح جواب ہے ساحل لدھیانوی۔ مندرجہ ذیل میں تنقید کی کون سی کتاب ہے؟ آپشن ہے باغ و بہار، یہ ایک داستان ہے، انارکلی ڈرامہ ہے، موازنہ انیس و دبیر، یہ تنقید کی کتاب ہے، آب حیات تذکرہ ہے۔ تو موازنہ انیس و دبیر اس کا صحیح جواب ہے۔ اردو کی لسانی تشکیل میں کس زبان کو بنیادی حیثیت حاصل ہے؟ آپشن ہے پالی، برج بھاشا، کھڑی بولی، پنجابی۔ اس کا صحیح جواب ہے کھڑی بولی۔ مرزا ظاہر دار بیگ کس ناول کا کردار ہے؟ آپشن ہے امراؤ جان، خط تقدیر، توبۃ النصوح، فردوس بری۔ تو اس کا صحیح جواب ہے کہ مرزا ظاہر دار بیگ توبۃ النصوح کا کردار ہے۔ آہنگ کس کا مجموعہ کلام ہے؟ تو آپشن ہے فیض، مجاز، فراق، اختر شیرانی۔ تو اس کا صحیح جواب ہے کہ مجاز لکھنوی کا مجموعہ کلام ہے آہنگ۔ اصلاح زبان کے لیے کون شاعر مشہور ہے؟ آپشن ہے مرزا مظہر، مرزا غالب، ناسخ، ذوق۔ تو اس کا صحیح جواب ہے امام بخش ناسخ اصلاح زبان کے لیے سب سے مشہور شاعر ہیں ناسخ۔ کاشف الحقائق کے مصنف کون ہیں؟ آپشن ہے شمس الرحمن فاروقی، امیر مینائی، میر امن، امداد امام عصر۔ تو کاشف الحقائق کے مصنف ہیں امداد امام عصر۔ ماہ رخ کس مثنوی کا کردار ہے؟ آپشن ہے گلزار نسیم، سحر البیان، زہر عشق یا گلشن عشق۔ تو اس کا صحیح جواب ہے سحر البیان۔ سحر البیان کا کردار ہے ماہ رخ پری سحر البیان کا کردار ہے۔ فیروزاں کس کا شعری مجموعہ ہے؟
آپشن ہے مجاز، فیض، جذبی، سردار جعفری. تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی، جذبی کا شعری مجموعہ ہے. معین احسن جذبی کا شعری مجموعہ ہے فیروزاں. معراج العاشقین کس سے منسوب ہے؟ آپشن ہے قلی قطب شاہ، وجہی، شمس العشاق، خواجہ بندہ نواز کے سودراز. تو اس کا صحیح جواب ہے کہ معراج العاشقین خواجہ بندہ نواز کے سودراز کی طرف اس کی نسبت کی جاتی ہے. ہر سنگ میں شرار ہے تیرے ظہور کا، موسیٰ نہیں کہ سیر کروں کوہ طور کا. اس شعر میں کون سی صنعت ہے؟ تضاد، حسن تعلیل، تلمیح یا مبالغہ. تو اس میں تلمیح یعنی موسیٰ علیہ السلام کا واقعے کی طرف اس میں ذکر کیا جا رہا ہے، جو کوہ طور پہ جا کر اللہ رب العالمین سے گفتگو کیا کرتے تھے. اگلا سوال ہے کہ رسالہ تہذیب الاخلاق اخلاق کب جاری کیا گیا؟ آپشن ہے 1870، 75، 10، 57. تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے 1870 میں. بوتیقہ کس کی کتاب ہے؟ آپشن ہے افلاطون، ارسطو، خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ. تو بوتیقہ جو ہے یہ ارسطو کی کتاب ہے. ارسطو سے ایلیٹ تک کس مصنف کی کتاب ہے؟ آپشن ہے ڈاکٹر جمیل جالبی، پروفیسر محمد حسن، پروفیسر آل احمد سرور، پروفیسر حکیم چنیر. حکم چنیر ہے نام اصل میں. تو اس کا صحیح جواب ہے ڈاکٹر جمیل جالبی کی یہ تصنیف ہے. مولانا محمد حسین آزاد کی کتاب کون سی ہے؟ آپشن ہے سخندان فارس، غبار خاطر، حیات جاوید، گل رانا. تو اس کا صحیح جواب ہے سخندان فارس، یہ محمد حسین آزاد کی کتاب ہے. قطب مشتری ملا وجہی کی یہ مثنوی ہے، بہت ہی مشہور کتاب ہے. کیا اس کے بارے میں آپشن دینا؟ مشہور نظم نگار نور میم راشد کا پورا نام کیا ہے؟ ناصر محمد راشد، نظر محمد راشد، نور محمد راشد یا نظام محمد راشد. تو اس کا صحیح جواب ہے نظر محمد راشد، نور میم راشد کا پورا نام ہے. مومن خان مومن کو کس کھیل میں مہارت حاصل تھی؟ آپشن ہے فٹ بال، شطرنج، تاش، کرکٹ. تو اس کا صحیح جواب ہے شطرنج. شطرنج میں مومن خان مومن کو مہارت حاصل تھی. اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں کہ اردو شاعری پر ایک نظر کے مصنف کون ہیں؟ تو اردو شاعری پر ایک نظر یہ پروفیسر کلیم الدین احمد کی کتاب ہے. کبیر بانی کس کی تصنیف ہے؟ آپشن ہے کبیر جایسی، اقبال، علی سردار جعفری یا میرا جی. تو اس کا صحیح جواب ہے علی سردار جعفری. علی سردار جعفری کی تصنیف ہے کبیر بانی. اگلا سوال ہے ایک بھاشا دو لکھاوٹ دو ادب کس کی تصنیف ہے؟ آپشن ہے گیان چند جین، پریم چند، گوپی چند نارنگ، حکم چند نیر. تو اس کا صحیح جواب ہے گیان چند جین. گیان چند جین کی تصنیف ہے ایک بھاشا دو لکھاوٹ دو ادب. اگلے سوال کی طرف ہم چلتے ہیں. اگلا سوال ہے دیوان غالب کا ہندی میں ترجمہ کس نے کیا ہے؟ آپشن ہے سجاد حیدر یلدرم، علی سردار جعفری، محمد حسن، ابن قول. ابن قول ابھی جلد ہی ان کا انتقال ہوا ہے. یہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے واپس ہو رہے تھے اور اچانک ان کو ہارٹ اٹیک آتا ہے اور ان کا انتقال ہو جاتا ہے. دیوان غالب کا ہندی میں ترجمہ علی سردار جعفری نے کیا تھا. لندن کی ایک رات کس کی ناولٹ ہے؟ تو آپشن ہے راجن سنگھ بیدی، کرشچن، منٹو، سجاد ظہیر. تو لندن کی ایک رات سجاد ظہیر کا ناولٹ ہے. اور انسان مر گیا یہ کس کا ناول ہے؟ آپشن ہے عبداللہ حسین، جمیلہ ہاشمی، پریم چند یا رامانند ساگر. تو اس کا صحیح جواب ہے رامانند ساگر. رامانند ساگر کا یہ ناول ہے اور انسان مر گیا. غبار خاطر کس صنف کی کتاب ہے؟ آپشن ہے افسانہ، مکتوب، سوانح یا ناول. تو یہ مکتوب ہے غبار خاطر، مولانا ابوالکلام آزاد کا. ایک لڑکا یہ کس کی مشہور نظم ہے؟ آپشن ہے اختر الایمان، کیف اعظمی، جانثار اختر، مجاز لکھنوی. تو اس کا صحیح جواب ہے اختر الایمان. ایک لڑکا یہ اختر الایمان کی مشہور نظم ہے. ضحاک یہ محمد حسن کا ڈرامہ ہے. کھول دو یہ سعادت حسن منٹو کا افسانہ ہے. اب اس میں بتانا ہے کہ اس میں کون سی کتاب قرۃ العین حیدر کی ہے. آپشن ہے ادب اور زندگی، تلاش بہاراں، علی پور کا ریلی اور آخری شب کے ہم سفر. تو اس میں آخری شب کے ہم سفر یہ قرۃ العین حیدر کی تصنیف ہے. اب سامنے میرے جو کوئی پیرو جواں ہے، دعویٰ نہ کرے یہ کہ میرے منہ میں زباں ہے. یہ شعر کس کا ہے؟ نظم کا ہے، غزل کا ہے، قصیدے کا ہے یا مرثیے کا ہے؟ اب سامنے میرے جو کوئی پیرو جواں ہے
دعویٰ نہ کرے یہ کہ میرے منہ میں زباں ہے، یہ شعر جو ہے یہ قصیدے کا شعر ہے۔ جو لکھا ہے اس نے خط پر کہ خط آشنا کو پہنچے، تو لکھا ہے اس نے انشاء پہ میرا ہی نام الٹا۔ یہ شعر کس کا ہے؟ آپشن ہے انشاء اللہ خان انشاء، مرزا غالب، اصغر یا میر تقی میر۔ تو یہ جو ہے انشاء اللہ خان انشاء کا شعر ہے۔ جو لکھا ہے اس نے خط پر کہ خط آشنا کو پہنچے، تو لکھا ہے اس نے انشاء پہ میرا ہی نام الٹا۔ اگلے سوال کو دیکھتے ہیں۔ اگلا سوال ہے کہ ساحل لدھیانوی کا اصل نام کیا ہے؟ آپشن ہے سراج احمد، عبدالحی، ممتاز احمد، افتخار احمد۔ تو اس کا صحیح جواب ہے عبدالحی۔ عبدالحی ساحل لدھیانوی کا پورا نام ہے۔ اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں کہ مرثیہ نگاری کس کی خاندانی روایت میں شامل ہے؟ آپشن ہے میر ببر علی انیس، مرزا سلامت علی دبیر، مرزا محمد رفیع سودا، شبیر حسن خان جوش۔ تو اس کا صحیح جواب ہے میر ببر علی انیس۔ میر ببر علی انیس کا خاندانی روایت رہی ہے مرثیہ نگاری میں۔ اب اس میں سے بتانا ہے کہ مشہور ادبی رسالہ کس نے جاری کیا تھا؟ سید سلیمان ندوی، علامہ شبلی نعمانی، علامہ نیاز فتح پوری، مجنوں گورکھ پوری۔ اس کا صحیح جواب ہے نیاز فتح پوری نے مشہور ادبی رسالہ جاری کیا تھا۔ مثنوی گلشن عشق کے مصنف کون ہیں؟ آپشن ہے شوق، ملا وجہی، نصرتی یا ابن نشاطی۔ اس کا صحیح جواب ہے نصرتی۔ نصرتی نے مثنوی گلشن عشق جاری کیا تھا۔ افکار غالب کے مصنف کون ہیں؟ آپشن ہے خلیفہ عبدالحکیم، سر عبد الرحمن بجنوری، عبدالسلام ندوی۔ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے، خلیفہ عبدالحکیم کی تصنیف ہے افکار غالب۔ اس شاعر کا نام بتائیے جس نے کبھی اپنا تخلص استعمال نہیں کیا۔ آپشن ہے حسرت، مولانا محمد علی جوہر، اکبر الہ آبادی اور چکبست۔ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن ڈی، چکبست نے کبھی اپنا تخلص استعمال نہیں کیا ہے۔ جس میں معنی قریب کے مناسبت کا کلام میں کچھ ذکر نہ ہو، جس میں معنی قریب کی مناسبات کا کلام میں کچھ ذکر نہ ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ ایہام مرشحہ، تاکید المدح، ایہام مجردہ، اطراد۔ تو کیا کہتے ہیں اس کو؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی، ایہام مجردہ۔ فعول 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 کون سی بحر ہے؟ تو یہ بحر متقارب ہے، مشہور بحر ہے۔ اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ اگلا سوال ہے کہ بلینک ورس کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ آپشن ہے سالم، آزاد نظم، نظم معرہ یا نظم۔ تو بلینک ورس کو اردو میں نظم معرہ کہتے ہیں۔ انڈین پینل کوڈ کا ترجمہ تعزیرات ہند کس مشہور مصنف نے کیا؟ آپشن ہے نذیر صدیقی، پروفیسر نذیر احمد، نذیر اکبرآبادی یا ڈپٹی نذیر احمد۔ تو اس کا صحیح جواب ہے ڈپٹی نذیر احمد۔ ڈپٹی نذیر احمد اس کا صحیح جواب۔ اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں کہ خاقانی ہند کس کو کہا جاتا ہے؟ آپشن ہے ذوق، غالب، سودا یا مومن۔ اس کا صحیح جواب ہے ذوق۔ ذوق کو خاقانی ہند کہا جاتا ہے۔ حلقہ ارباب ذوق کو ابتدا میں کیا کہتے تھے؟ آپشن ہے بزم شاعر و ادیب، ترقی پسند تحریک، بزم داستان گویاں یا جدیدیت۔ اس کا صحیح جواب ہے بزم داستان گویاں۔ مثنوی سحر البیان کو بت خانہ چین کس نے کہا ہے؟ تو مثنوی سحر البیان کو بت خانہ چین آپشن ہے آتش، مصحفی، غالب، ناسخ۔ تو اس کا صحیح جواب ہے مصحفی۔ مصحفی نے مثنوی سحر البیان کو بت خانہ چین کہا ہے۔ اگلا سوال ہے کہ ایک فرلانگ لمبی سڑک کس کا افسانہ ہے؟ آپشن ہے اسد محمد خان، پریم چند، علی عباس حسینی، کرش چندر۔ تو اس کا صحیح جواب ہے کرش چندر۔ کرش چندر کا افسانہ ہے ایک فرلانگ لمبی سڑک۔ مرزا بیدل کس زبان کے شاعر ہیں؟ اردو، فارسی، ہندی یا ترکی؟ تو اس کا صحیح جواب ہے کہ مرزا بیدل فارسی زبان کے شاعر ہیں۔ اگلا سوال ہے آب حیات کے کس دور میں میر تقی میر کا ذکر آیا ہے؟ تیسرے دور میں، پہلے دور میں، پانچویں دورے میں یا چوتھے دور میں؟ تو اس کا صحیح جواب ہے کہ تیسرے دور میں، آب حیات کے تیسرے دور میں میر تقی میر کا ذکر آیا ہے۔ رام بابو سکسینہ کی کتاب تاریخ ادب اردو کا مترجم کا کیا نام ہے؟ تاریخ ادب اردو کے مترجم کا نام؟ تو تاریخ ادب اردو کے مترجم کا نام آپشن ہے محمد حسن عسکری، مرزا محمد عسکری، شیخ بہادر سپرد، پریم چند۔ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی، مرزا محمد عسکری۔ سب سے سچی شاعری سب سے جھوٹی شاعری ہوتی ہے، کس نے کہا ہے؟ آپشن ہے ملارے، شیکسپیئر، کولرج یا شبلی۔
سب سے سچی شاعری سب سے جھوٹی شاعری ہوتی ہے، یہ کس نے کہا ہے؟ ملارے، شیکسپیئر، کولرج یا شبلی؟ تو شبلی کا یہ کہنا ہے کہ سب سے سچی شاعری سب سے جھوٹی شاعری ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ اس کو آپ لوگ چیک کر لیجئے گا۔ لیکن نظم میں کون سی صرف داستان سے قریب ہے؟ آپشن ہے مثنوی، مرثیہ، قصیدہ یا ہائکو؟ تو اس کا صحیح جواب ہے مثنوی۔ مثنوی جو ہے یہ داستان کے قریب ہے۔ یہ بزم میں ہے یا کوتا دستی میں ہے محرومی، جو بڑھ کر خود اٹھا لے ہاتھ میں مینا اسی کا ہے۔ آپشن کس کا شعر ہے؟ غالب، شاد، مومن یا داغ؟ تو اس کا صحیح جواب ہے داغ، شاد۔ شاد عظیم آبادی کا یہ شعر ہے کہ یہ بزم میں ہے یا کوتا دستی میں ہے محرومی، جو خود بڑھ کر اٹھا لے ہاتھ میں مینا اسی کا ہے۔ کس ڈرامہ نگار کو ہندوستان کا شیکسپیئر کہا جاتا ہے؟ آپشن ہے امتیاز علی تاج، آغا حشر کشمیری، امان اللہ یا محمد مجیب؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آغا حشر کشمیری۔ ایوان غزل کیا ہے؟ شعری مجموعہ، ڈرامہ، ناول یا افسانوی مجموعہ؟ تو اس کا صحیح جواب ہے کہ ایوان غزل جو ہے ناول ہے، جیلانی بانو کی ناول ہے ایوان غزل۔ شعر آشوب کس کا قصیدہ ہے؟ آپشن ہے سودا، منیر، ذوق یا جمیل؟ تو اس کا صحیح جواب ہے سودا۔ سودا کا قصیدہ ہے شعر آشوب۔ اردو میں پہلا گیان پیٹھ ایوارڈ کس کو ملا؟ آپشن ہے فراق، قرۃ العین حیدر، علی سردار جعفری، کیفی اعظمی؟ تو اس کا صحیح جواب ہے فراق گورکھپوری۔ فراق گورکھپوری کو گیان پیٹھ ایوارڈ ملا تھا۔ دل آرام کس ڈرامے کا کردار ہے؟ آپشن ہے انارکلی، اندر سبھا، انوکھی مصیبت، سلور کنگ؟ تو اس کا صحیح جواب ہے انارکلی۔ انارکلی کا کردار ہے دل آرام۔ طوطی نامہ کہاں لکھا گیا؟ آپشن ہے بیجاپور، گولکنڈہ، دہلی یا لکھنؤ؟ تو اس کا صحیح جواب ہے کہ طوطی نامہ گولکنڈہ میں لکھا گیا تھا۔ رسالہ ہنس کس نے شائع کیا؟ آپشن ہے پریم چند، عبدالحلیم شرر، کرش چند یا سجاد حیدر یلدرم؟ تو اس کا صحیح جواب ہے کہ پریم چند نے رسالہ ہنس جاری کیا تھا۔ اگلا سوال ہے کہ ذوق، غالب اور مومن سے ملیے، یہ مضمون کس کا ہے؟ ذوق، غالب اور مومن سے ملیے، یہ مضمون کس کا ہے؟ آپشن ہے فرحت اللہ بیگ، ابوالکلام آزاد، رشید احمد صدیقی یا میر امن؟ تو اس کا صحیح جواب ہے فرحت اللہ بیگ۔ تنقیدی میلانات کس کی تصنیف ہے؟ آپشن ہے آل احمد سرور، مجنوں گورکھپوری، محمد حسن یا گوپی چند نارنگ؟ تو اس کا صحیح جواب ہے مجنوں گورکھپوری۔ مجنوں گورکھپوری کی تصنیف ہے تنقیدی میلانات۔ بابائے اردو کس کو کہا جاتا ہے؟ مشہور و معروف مولوی عبدالحق کو بابائے اردو کہا جاتا ہے۔ یہ شعر کس کا ہے بتانا ہے۔ انہیں اپنا نہیں سکتا مگر اتنا بھی کیا کم ہے کہ کچھ مدت ہنسی خوابوں میں کھو کر جی لیا میں نے، یہ شعر کس کا ہے؟ آپشن ہے داغ، فراق، کیفی یا ساحل لدھیانوی؟ یہ شعر کس کا ہے؟ تو یہ شعر ہے ساحل لدھیانوی کا کہ انہیں اپنا نہیں سکتا مگر اتنا بھی کیا کم ہے کہ کچھ مدت ہنسی خوابوں میں کھو کر جی لیا ہم نے۔ اپنے دکھ مجھے دے دو، یہ راجن سنگھ بیدی کی یہ مشہور ان کی تخلیق ہے۔ اب اس کا خالق کون ہے؟ راجن سنگھ بیدی۔ مکر شاعرانہ کس شاعر کے کلام کی خوبی ہے؟ آپشن ہے داغ، مومن، غالب یا حسرت؟ تو مومن کی یہ خوبی ہے مکر شاعرانہ۔ آتش کے شاگرد کون تھے؟ آپشن ہے مصحفی، ناسخ، داغ یا انیس؟ تو آتش کے شاگرد تھے غلام حمدانی مصحفی۔ اداس نسلیں یہ عبداللہ حسین کی ناول ہے مشہور و معروف۔ اردو شاعری کا عہد زرنی کسے کہا جاتا ہے؟ آپشن ہے عہد میر و غالب، دوسرا آپشن ہے عہد میر و سودا، تیسرا آپشن ہے عہد اقبال و میر، اور چوتھا آپشن ہے عہد مومن و غالب۔ تو اس کا صحیح جواب ہے عہد میر و سودا کو اردو شاعری کا عہد زرنی کہا جاتا ہے۔ ذکر میر کیا ہے؟ ناول ہے، افسانہ ہے، سوانح ہے یا ڈرامہ ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے کہ ذکر میر یہ میر تقی میر کی سوانح عمری ہے۔ اردو برج بھاشا سے نکلی اور شاہجہاں کے عہد میں تکمیل کو پہنچی، یہ قول کس کا ہے؟ آپشن ہے میر امن، محمود شیرانی، محمد حسین آزاد اور شوکت سبزواری۔ اردو برج بھاشا سے نکلی یہ محمد حسین آزاد کا قول ہے۔ سوز وطن یہ کس کی تخلیق ہے؟ منٹو کی، کرش چند کی، راجن سنگھ بیدی کی یا پریم چند کی؟ پریم چند کا یہ افسانوی مجموعہ ہے سوز وطن، جس کو ضبط بھی انگریزوں نے کر لیا تھا۔ قطب مشتری کب لکھی گئی؟ آپشن ہے 1609، 1612، 1530 یا 1310 عیسوی۔ قطب مشتری کب لکھی گئی ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے 1609 عیسوی میں قطب مشتری لکھی گئی ہے۔ آثار الصنادید کس نوعیت کی کتاب ہے؟ آثار الصنادید
یہ سر سید کی مشہور و معروف تصنیف مذہبی، سیاسی، علمی یا تاریخی کس نوعیت کی کتاب ہے؟ تو یہ تاریخی نوعیت کی کتاب ہے۔ شعور کی رو کی تکنیک کس ناول میں استعمال کی گئی ہے؟ آپشن ہے گودان، امراؤ جان ادا، آگ کا دریا یا فردوس بری۔ شعور کے رو کی تکنیک ناول آگ کا دریا جو کہ قرۃ العین حیدر کی ناول ہمارے نصاب میں شامل ہے اس میں استعمال کی گئی ہے۔ تو آج کے لیے ہم بس کرتے ہیں، ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں۔ کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔